السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، آج ہم تھوڑا سا سنیں گے مسجد میں دل جیسے لگا رہتا ہے نا، جو عرش کے اللہ تعالیٰ کے عرش کا جو سایہ ملے گا جن لوگوں کو، جو کیٹیگری ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے. ظاہر ابھی تو صرف شارٹ کلپ ہی پلے کر رہی ہوں، تو ان میں سے ایک ہی والی کیٹیگری بھی ہے نا جس انسان کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، تو وہ سنتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. پھر آپ جب نماز پڑھنے کھڑی بھی ہوتی ہیں تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کیٹیگریز کے اندر ایک پروگریشن محسوس ہوتا ہے. جو انسان انصاف پر قائم نہیں ہوگا، جو توحید پر قائم نہیں ہوگا، اس کے اندر یہ اللہ کی عبادت کا ایسنس آ سکتا ہے؟ وہ نوجوانی میں عبادت کی طرف بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا. توحید کو درست کرے گا. اس لیے ایک ایک صفت جو ہے وہ دوسری صفت کو سپورٹ کرتی ہے. اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے کاز کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر عقل کی کمی تھوڑی ہے. بہت شارپ عقلیں ہیں، بڑے انٹلیکچوئل مائنڈ ہیں، اور سوشل میڈیا کے جوکس بنانے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ اس ہر وقت کا سوال کرے گا. یاد رکھیں، اسی وقت کے بارے میں اللہ پوچھے گا. یہ وقت میں نے تمہیں دیا تھا، صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ بس اس کو اپنے خوش ہونے کے لیے استعمال کرو. اس لیے دیا تھا کہ اس سے آخرت کی دنیا کماؤ. مگر انسان سمجھتا ہے اتنا ٹائم ہے میرے پاس، ابھی تو ایگزامز ختم ہوئے ہیں، ناؤ آئی ہیو اے فری ٹائم، لیٹ می انجوائے مائی سیلف. ایک سیزن تو دیکھ ہی سکتی ہوں. امیجن رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، تاقراتیں ہوں، اور ہم بیٹھ کے کوئی سیزن دیکھ رہے ہوں. ایک طرف یہ یوتھ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ تو چند نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، اور ایک طرف آپ اور میں یہ کام کر رہے ہوں. شرم آئے گی اللہ کے سامنے؟ آئے گی، آنی چاہیے. کیسے آپ اور میں اس کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ بل ہوا شر لکم، یہی وقت جو فرصت تھی یہ تمہارے لیے قیامت کے دن شر بن جائے گا، جب تمہاری گردن کی رسی بنے گی. یہ وقت اللہ نے دیا، انرجی اللہ نے دی، طاقت جوانی کی اللہ نے دی، پرفیکٹ ایکیومن عقل اللہ نے دی. اس لیے دی کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کس کی یہ سب میراث؟ میرا وقت کس کا ہے؟ چھین لے گا اللہ مجھ سے جس وقت چاہے. میری عقل کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ جس وقت چاہے میری عقل چھین لے، مجھے چیزیں سمجھ نہ آئیں. میری طاقت کس نے دی ہوئی ہے؟ اللہ نے دی ہوئی ہے. جب چاہے اللہ جوانی میں بیماری لے کر آ جائے. کیا جوان مرتے نہیں؟ کیا 15 سال 22 سال کے لوگوں کو کینسر نہیں ہو رہا؟ ٹرمینل ڈیزیزز نہیں ہو رہی ہیں؟ 21 سال 25 سال کی جوان ڈیتھس نہیں ہو رہی ہیں؟ ان سب کے اوپر مور اوور 23 سال 24 سال کے بچے یونیورسٹیز میں سوسائڈ کر رہے ہیں. آزمائش ہے اس امت کے اوپر بہت سخت. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کب تک صرف اپنی خوشی کے لیے اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے رہیں گے اور جس نے نعمت دی ہے اس کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہوگی؟ جس فون کے اوپر پاسورڈ لگا کے رکھتے ہیں، one day you will be in the ground and phone will be outside the ground. پھر جس کا دل کرے گا آپ کا فون کھولے گا اور جو دل چاہے گا دیکھے گا. دنیا میں کہتے ہیں کیوں اماں میں پاسورڈ کیوں نہ لگاؤں؟ پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اماں سے پرائیویسی، اماں سے بات چھپاتے ہیں اور بہانہ کیا کرتے ہیں بچے؟ اصل میں پاسورڈ اس لیے لگاتا ہوں پھر اسکول میں میرے فرینڈز میرا موبائل اٹھا لیتے ہیں نا، پھر وہ دیکھتے رہتے ہیں. ڈونٹ میک یور سیلف فول. فرینڈز کے لیے پاسورڈ نہیں لگتے. کس کے لیے لگتے؟ اماں. ابا بھی نہیں پکڑتے فون، تو ابا کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی، پکڑ ہی نہ لیں گے ابا فون تربیت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اللہ ہمارے معاشرے کے مردوں کو بھی اس تربیت کے اوپر لے کر آئے. اماں پکڑتی ہیں فون. درد ہے نا اماں کو، پریشان رہتی ہیں نا اماں. آپ مانے یا نہ مانے، یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے بلکہ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں، جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ. جن ماؤں کے بچے 18 سال 19 سال کے ہیں، وائی دے یوز ٹو ہیو اے پاسورڈ آن دا فون؟ مجھے نہیں پتا. مجھے آج تک یہ لاجک کلک نہیں کرتی ہے. کیوں لگاتے ہیں ہم پاسورڈ؟ کس سے چھپا رہے ہیں؟ کس سے چھپاتے ہیں؟ سوری نہیں، میں نے اس لیے پہلے ہی کہہ دیا، میں چھوٹے بچوں والی ماؤں کی باتیں نہیں کر رہی ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میرے جیسی ماں جس کی بیٹی 18 سال کی ہو گئی. اب میرا بچہ میرا فون تو نہیں پکڑے گا نا گیم اٹھانے کے لیے، وہ تو اپنا موبائل اٹھائے گا. تو میں پاسورڈ کیوں لگاتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں.
ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ہمارا فون دیکھے، یا ہم چاہتے نہیں کہ ہمارا شوہر ہمارا فون اٹھا کر دیکھے. شوہر فون پر پاسورڈ کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ اس ملک کے مردوں کو ہدایت دے. کیا کچھ اس ملک کے مرد نہیں کر رہے. میں آپ کے شوہروں کو کچھ نہیں کہہ رہی، پر جب میں سنتی ہوں مجھے میرے واقعی پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. 60 سال کا مرد بھی عورتوں کے ساتھ چیٹنگ میں پکڑا جاتا ہے بیوی سے، تو پاسورڈ نہیں لگائے گا تو کیا کرے گا؟ کین یو امیجن؟ حدیثیں نہیں معلوم ہے نا. کل ہم نے حدیث سنی تھی، اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص کے اوپر، اللہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اس شخص کے لیے جو عمر میں بوڑھا ہے اور زانی ہے. زنا کے بھی جو سٹیجز ہوتے ہیں، شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے. کسی بھی طرح سے گنجائش بنتی ہے. جب اولادوں کو ان کاموں میں لگا دیں گے تو ماں باپ بھی یہی کام کریں گے. الٹیمیٹلی اولادوں کے بھی گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز ہیں، ماں باپ کی بھی گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز ہیں، بیوی اپنی جگہ پر ہے. والخبیثات والخبیثون. سب بچیاں یہ بات سن لیں، اگر آج ہم اس چیز میں انوالو ہیں تو کل کو جو ہمارا شوہر آئے گا وہ بھی اسی کام میں انوالو آئے گا. آنکھیں کھول کر زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بلی اور کوا بنا کر پیدا نہیں کیا، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے. There is a lot more vision in front of us. اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے. جس فون پر ہم پاسورڈ لگاتے ہیں بہت جلدی ہم سب اس فون کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. پھر ہم زمین کے اندر ہوں گے، جس کا جو دل کرے گا ہماری چیزوں کا استعمال کرے گا. اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور اس شاب کے وقت کو سیریس سٹرگل کا حصہ بنائیے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور میں پھر ایک بات کروں گی. جوانی کی عمر بائی ڈیفالٹ ریلیجن کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اگر وہ ماحول سے پولیوٹڈ نہ ہو. اور ماحول کی پولیوشن کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کنیکٹ وتھ قرآن. قرآن کی کلاس سے جڑ جائیے. قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھیے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو لسن اے لیکچر آن یوٹیوب. پلیز جائیے کلاس میں جا کر بیٹھیے. وہ فرشتوں کی رحمت، وہ اللہ کی رحمت، وہ فرشتوں کا دعا کرنا، وہ ایک دوسرے سے سنرجی ملنا، یہ انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر بہت برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ بننے کی ایک شکل نظر آئے گی. اس کو کیجیے. تیسری کیٹیگری، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کی مدد فرمائے اور اللہ ہمارے سب بچوں کو اور ہم سب کو، ہم اس قابل تو نہیں ہیں اللہ، لیکن ہم مانگتے ہیں ہمیں اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے دیجیے. تھرڈ کیٹیگری، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وہ شخص، وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. ابن حجر کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ اس کے اندر جب ہم رجل کا لفظ پڑھیں گے تو اس میں مرد اور عورت دونوں مراد ہیں. اس میں دو کانسیپٹ لیے گئے ہیں اس کیٹیگری سے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. اس کے دو مفہوم ہیں. ابن حجر نے اس کو اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک اوپینین یہ ہے کہ وہ نوجوان جس کا بار بار مسجد جانے کا دل کرتا ہے، جس کو مسجد جانا اچھا لگتا ہے، جس کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے. ایک مفہوم، جنرل مفہوم اس کا یہ ہے. دوسرا مفہوم ابن حجر کہتے ہیں اسکالرز نے اس سے یہ لیا ہے کہ اٹس اے جنرل مفہوم مسجد کی فارم میں، اٹس اے میٹافور کہ وہ انسان جو کانسٹنٹلی نماز کی فکر میں رہتا ہے، چاہے وہ مسجد جائے یا نہ جائے. دونوں مفہوم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. مسجد سے محبت بھی اپلائی کرتی ہے، نو ڈاؤٹ. دوسرا مفہوم اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جنرلی وہ مسلمان، اور وہ مسلمان میں کیا یہاں پر صرف نوجوان ہے یا رجل ہے؟ ایوری ون، مرد ہو کہ عورت ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک براڈ کیٹیگری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی. وہ مسلمان جس کا کانسٹنٹ دل کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو کسی طرح سے فوراً ادا کر دے، وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. اور اس کا پروف ابن حجر دیتے ہیں. امام ابن سیرین کی بہن تھیں حفصہ بن سیرین، بہت زیادہ عبادت گزار، اور ایسی کئی مسلمان عورتیں آپ کو اپنے اسلامک ٹریڈیشن میں ملتی ہیں. حفصہ بن سیرین کے لیے آتا ہے بہت عبادت گزار تھیں. اپنے کمرے میں ہی انہوں نے جو جگہ ایک کونا بنایا ہوا تھا، 30 سال تک ان کی یہ عادت تھی کہ اپنی ذمہ داری، اپنے گھر کے کام کمپلیٹ کرتی تھیں، اور اگر کسی کو کام میں نظر نہیں آتی تھیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ حفصہ کہاں ہوں گی، اپنے مصلے پر بیٹھی ہوں گی، عبادت کر رہی ہوں گی. اور ایسی کئی مسلمان عورتیں آپ کو ملتی ہیں. ابو سعید خدری سے حدیث آتی ہے صحیح ترمذی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاک کر دیا گیا ہے. جب آپ کے لیے بنا دیا گیا تو آپ کی پوری امت کے لیے بنا دیا گیا. یعنی یہ تیسری کیٹیگری
مسلمانوں کو نماز کی اہمیت کی طرف لانے کے لیے ہے، تاکہ مسلمان کی زندگی میں اگر اب تک نماز کی اہمیت نہیں تھی تو اس انسینٹیو سے آ جائے کہ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے اور جو نماز کی طرف دوڑنے والے ہوں گے، قیامت کی سختیوں کے اندر اللہ ان کو اپنے عرش کی ٹھنڈک نصیب فرمائے گا. یہ ہے تیسری کیٹیگری. اور یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جب انسان توحید پر آ جائے، اللہ کا حق دینا شروع کر دے. جب انسان جو ہے وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کے ساتھ گرو کرے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ باقی زندگی میں اپنے نماز جیسے آبلیگیشن کو چھوڑ دے. وہ کانسٹنٹلی نماز کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو یہ براڈ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ کتابوں میں اٹیچ کر کے کہ آپ نے کہا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک زمین بنا دیا گیا. یعنی اس میں کانسیپٹ کیا ہے؟ انسان کانسٹنٹلی نماز کے لیے فکر مند رہے. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، پتہ چلا آپ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے، اب عصر کی اذان ہو گئی، وہ آپ کو بازار میں کھڑا نہیں ہونے دیتے، گھر چلو نماز پڑھنی ہے، گھر چلو نماز پڑھنی ہے. آپ کہیں ابھی اذان ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ اور ہے، ہم پہنچ جائیں گے. نہیں، گھر چلو نماز پڑھنی ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نماز کے لیے ہر وقت پریشان رہنا، یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اس کا قلب مساجد کے درمیان میں معلق رہے، ہینگڈ رہے. معلق جو چیز ہوتی ہے وہ کسی دو چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے. آپ کا دل معلق ہے، آپ کا دل ہینگڈ ہے، ہینگڈ پوزیشن میں ہے آپ کے رب کیج کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے باڈی کے رائٹ اور لیفٹ پہلو کے درمیان میں اس کو ہینگ کیا ہوا ہے. معلقن فی المساجد کا مطلب کیا ہے کہ دو نمازوں کے درمیان میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، کہیں میری نماز اگلی مس نہ ہو جائے. یا اس کا مفہوم یہ بھی اسکالرز لیتے ہیں کہ دو نمازوں کے درمیان میں وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اس لیے کہ مجھے اگلی نماز پڑھنی ہے اور پھر مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ ہے ایک نمازی کی پکچر جو کانسٹنٹلی اپنی نماز کے لیے فکر مند رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے المسجد بیت کل مومن، مسجد ہر مومن کا گھر ہوتی ہے. یہاں ہم جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہو یہ بات سن رہے ہیں، آپ سوچیں آپ کو مسجد سے محبت ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بہت کم مساجد ایسی ہیں جن میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اگر ہم عورتوں کو بازاروں میں کسی جگہ پر کسی پبلک سفیئر پر مساجد میں نماز کی جگہ نہیں ملتی تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے اندر اس اہمیت کو اور اس امپورٹنس کو ڈال کے جائیں تاکہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہوؤں کو، ہماری آنے والی مسلمان عورتوں کو اپنے علاقے اور اپنے ملک میں مساجد میں نماز کی جگہ ملے. باہر کے ممالک میں ہر جگہ عورتوں کے پورشن برابر کے موجود ہیں. ہم نے عورتوں کو بند کر دیا تو اپنی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو. یہ چیز یہاں نہیں ہے اسلام کے اندر. کیسے ڈیولپ ہوگی؟ جس عورت کی نماز بازار میں جا رہی ہے وہ نماز کہاں پڑھے؟ اب اس وقت جگہ نہیں ہے. کم بیک آن دا لیٹسٹ سینیریو. اس وقت آپ اور میں جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں ہر جگہ نماز کی جگہ کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو پھر کیا ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے؟ کیا کنسیشن ہے ہمارے لیے؟ جی نہیں، نو کنسیشن. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے لیے اور میری امت کے لیے اس زمین کو پاک کر دیا گیا اور مسجد بنا دی گئی. اگر مردوں نے عورتوں کی عبادات کے لیے جگہ کم کر دیں تو زمین تو اللہ کی ہے. کوئی کونا ڈھونڈیے اور پڑھیے، کوئی جگہ ڈھونڈیے اور پڑھیے. اور ایسی بات نہیں ہے آپ کسی بھی دکاندار سے کہتی ہیں بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، الحمدللہ آپ کو اپنی جائے نماز نکال کے دے دیتے ہیں اور جگہ بچھا دیتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ کی فکر ہو نماز پڑھنے کی. 5 وقت کی فرض نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی، کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی. آپ کہیں اچھا اگر میری یونیورسٹی درمیان میں آتی ہو تو بھی نہیں، نو چوائس. 5 وقت کی فرض نماز میں تو کوئی چوائس نہیں ہے. آہستہ آہستہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اوہو آج میری نماز چھوٹ گئی. پہلے گلٹ ہوتا ہے انسان کو. شیطان کہتا ہے گھر جا کے پڑھ لینا، کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی تو کیا ہوا. انسان کے اندر فطرت میں اللہ کی محبت ہے، اندر سے وہ اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہے تو انسان گلٹ کا شکار ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو اپنی عادت بنا لے، ہر دفعہ نماز چھوڑے ہر دفعہ گلٹ آئے، ہر دفعہ نماز چھوڑے ہر دفعہ گلٹ آئے اور یہ اپنی عادت بنا لے، ایک وقت آتا ہے شیطان انسان کو یقین دلا دیتا ہے تو کیا ہوا نماز چھوٹ گئی تو ایک ہی چھوٹی ہے نا، باقی پڑھ لینا. اگر آپ اور میں یہ کریں گے تو پھر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کیسے ملے گی؟ کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے؟ اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، کل مومن،
جب اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی اور میرے جیسا کل نہیں ہوتا. آپ اب جا کر اپنے چلیں، آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں بیگم میں نے تم کو دنیا جہان کی چیزیں لا کے دیں، کل چیزیں لا کے دیں. تو جب شوہر کہتا ہے میں نے اپنی بیگم کو دنیا کی سب چیزیں لا کے دیں، کل چیزیں لا کے دیں، تو سچ کہتے ہیں یا تھوڑا ایگزیجریشن ہوتی ہے؟ کافی ایگزیجریشن ہوتی ہے. دنیا کی سب چیزیں لا کے کوئی بھی نہیں دے سکتا، یہ انسانوں کا معاملہ ہے. لیکن جب اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کل مومن، اس کا مطلب ہے لٹرلی جو مومن ہوگا اس کی مسجد کی انکلینیشن ضرور ہوگی. اور اگر کسی کو مسلمان ہوتے ہوئے جی ٹائم اصل میں کافی ہو گیا تھا. اچھا، اس میں عرش کے سائے کا سوچ رہی تھی کہ مطلب کتنی زیادہ انسان کو ضرورت ہوگی، کیونکہ کل ہی ایک حدیث میں نظروں سے گزری تھی جس میں تھا کہ اچھا اردو میں الگ ترجمہ، انگلش میں الگ. ایک تو ہم لوگ کو عربی نہیں آتی ہے تو بندہ بس سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا کرے. تھوڑا سا فرق تھا ترجمے میں. وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مطلب پسینے میں مطلب ان کی کان کی لو جو ہوتی ہے نا وہاں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. امیجن کتنی گرمی ہوگی کہ کان کی لو تک پسینہ آیا ہوا ہے کسی انسان کے. ٹھیک ہے، انگلش میں تو پیپل تھا، شاید اردو میں کچھ لوگ تھا. تو آئی ڈونٹ نو ایوری بڈی یا سم پیپل. تو اس حدیث کو میں نے کافی جاننے کی کوشش کی، عربک کو بھی انالائز، لیکن میں سمجھ نہیں سکی. تو ابھی عربی اس لیول کی آتی بھی نہیں ہے نا. تو یہ والی چیز ہے کہ کتنی زیادہ انسان کو ضرورت ہوگی نا عرش کے سائے کی. اس میں یہ دیکھیں یہ والا ایک پوائنٹ انسینٹیو جو بتایا استاذہ نے کہ ہمارا دل اس میں ہی اٹکا رہنا چاہیے نا، نماز میں، مسجد میں، اور کسی کی کچھ کوئی بات کی. اور ہاں ایک اور چیز یہ کہ ان کیس آپ لوگ کو نہ پتا ہو، ویسے تو اب پتا ہوگا کافی لوگوں کو، یہ جو پاکٹ جائے نماز کا کانسیپٹ ہے نا، تو یہ اب مجھے تو بہت ہیلپ کرتا ہے جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ ایسی بھی کوئی چیز نکلی ہے. مطلب وہ سمپل سا ہوتا ہے، کپڑا ٹائپ کہہ لیں یا الگ الگ اس میں مٹیریل میں بنتا ہے، اور وہ ہمارے پرس میں تو بہت ہی آرام سے آ جاتا ہے. بلکہ اتنے چھوٹے بننے لگے ہیں کہ مردوں کی جو پاکٹ ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی فٹ آ جاتے ہیں، اتنے چھوٹے بھی بننے لگے ہیں. تو جب پاکٹ جائے نماز کا بھی ایک فیسلٹی آ گئی ہے، پھر بندہ کیا بولے کہ مجھے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی، کہیں بھی بچھا کے پڑھ لیں بھائی. تو رکھنا ضروری ہے، امپورٹینس نماز کی جب پتا ہوگی تو رکھ لیں گے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے پرس میں، اپنی جیب میں، جہاں پر بھی. تو ان کیس کسی کو نہیں پتا ہو نا تو میں الگ سے آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ بھی بتا دوں گی کہ کہاں کہاں اویلیبل ہو سکتی ہے یہ نا. اور بہت ایزیلی مل جاتی ہے اور کوئی اس کی خاص پرائس بھی نہیں ہوتی ہے نا. تو اتنا تو کر لینا ہم، تبھی تو پھر پڑھ پائیں اور گے اچھا ریگولرلی. مٹیریل ہوتا ہے، بہت اچھا مٹیریل ہوتا ہے اس کا، پلاسٹک ٹائپ کا نا، تو بہت اچھا سافٹ سا نا، جیسے بہت سافٹ کپڑے کا، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں کرتا، یعنی ہیوی بھی نہیں کرتا، بیگ میں بھی کوئی ہیوینس فیل نہیں ہوتی، چھوٹی سی چیز جگہ ہوتی ہے، بھی نہیں گھیرتا اتنی نا. ہاں جگہ نہیں بڑی گھیرتی، بڑی. بہت آرام سے اس کو ہر جگہ کیری کر سکتے ہیں آپ. اور آپ کو پتہ ہے حرم میں تو جب جا رہے ہوتے ہیں نا ویسے بھی تو وہاں تو مطلب مسٹ رکھنا ہی ہوتا ہے ہم لوگوں کو. تو اب وہاں سے ظاہر ایک عادت پڑ جاتی ہے، اور دماغ میں ایک کنسیپٹ وہی نماز کی فکر کا اگر ہوگا نا تو ہر وقت آپ کے ذہن پہ رہے گی کہ بھائی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں. اور مل جا بے پتہ ہے آپ شک. نیت کرتے ہیں نا تو آپ کو جگہ بھی مل جاتی ہے. آپ بس اپنی نیت رکھیں کہ ہم نے نماز اپنی قضا نہیں کر دی، چاہے ہم کہیں بھی جا رہے ہو. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ گھر سے ہی نیت کر کے جائیں کہ اتنی اتنی نمازیں ہیں، اتنا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن ہماری نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے آپ کی. اور پلاننگ ہوتی ہے نا، پلاننگ ہر چیز کی کرتے ہیں. نماز بالکل تو بس بیچ میں ایسا بالکل اچانک ہو گئی جیسے پتہ ہی نہیں تھا نماز ہو جائے گی راستے میں. تو پلاننگ ہر چیز کی، اس کی عادت بنانی ہے نا ہم نے. ہمارے ماحول میں نہیں ہے نا یہ والی چیز، تو ہم لوگ بہت ایزی لے لیتے ہیں. خیر ہوتی ہے گھر جا کے پڑھ لیں گے کا کانسیپٹ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا ہے، لیکن جہاں سے بھی آئے بہت لگتا ہے وہ جو ہوتی ہے نا بڑے لیول پہ سازش، ان میں سے ایک یہ ایون کہ لگتی ہے آپ کہ کو گھر دیکھو، جا کے ایون کہ آپ نماز. کو کہیں جگہ نہیں مل رہی ہو تو ایک بات میں اور ایڈ آن کروں گی، آپ بیٹھ کے اپنی گاڑی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو فار ایگزامپل کہیں بھی جگہ نہیں مل رہی ہے تو. سچوما اس سے مجھے تھوڑا سا وہ ہے، میں نے جو جتنا اس پہ ریسرچ کیا ہے نا کہ اس سے بہتر ہے کہ گاڑی کونے پہ پارک کرے یا رکشے میں ہے، بائک پہ، جس پہ بھی ہے. فار اور ایگزامپل جیسے سڑک پہ. خواتین کے لیے ایسی جگہ ہے، میں نے کیونکہ میں نے بھی کافی سارے لوگوں سے پوچھا ہے اس بارے میں نا، تو نے کہا ہاں اگر آپ ہاں. کو فار ایگزامپل کہیں بھی ایسی کوئی جگہ نہیں مل رہی، کوئی ایسی پلیس ہے چاروں طرف مرد کھڑے ہوئے کچھ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے آپ کو ایک طریقے سے نماز پڑھنی ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یار آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، راستے میں کوئی ایسی گاڑی پھنس گئی ہے، فار ایگزامپل ٹریفک میں پھنس گئی ہے، کچھ ایسا ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کنڈیشن مطلب یعنی اب اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے کہ ہاں بھائی آپ کو مطلب یعنی کہ جگہ مل رہی ہے اور آپ کو ایک صاف ستھری جگہ زمین کی نظر آ رہی ہے اور آپ وہاں جانا نماز نہیں پڑھے. لیکن فار ایگزامپل گاڑی پھنس گئی ہے کہیں ٹریفک میں ایسی پھنس گئی ہے، ظاہر اس وقت کیا کریں گے آپ؟ میں آپ کو بتاؤں شوما، میں نے جو مجھے اس پہ مسئلہ نظر آتا ہے نا وہ یہ کہ جو قیام کی جو امپورٹنس ہے نا اس کو ہم لوگ بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں. اکثر لوگ جن کے وہ بھی ہوتا ہے نا مسئلہ گھٹنے میں تکلیف، جھک نہیں سکتے اور سب نا، یہ قیام کا نا بہت زیادہ بتاتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے کہ کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو. بالکل اب دیکھیں، اب آپ جو بالکل بتا رہی ہیں نا سچویشن، میرے نزدیک ابھی تک جتنا میں نے انالائز کیا کوئی ایسی سچویشن شاید ہی آئی ہو کہ میں بالکل بھی اتر کے نماز نہ پڑھ سکتی ہوں.
مجھے لگتا نہیں اس طرح کی سچویشن، مطلب اگر آ بھی گئی تو کہیں دور پیدل چل کے تو بندہ جا سکتا ہے نا، تھوڑا چلے جاؤ یار، تھوڑا موو کر لو. نہیں بس مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے یہاں پہ نہیں بہت ایک ویسی ہاں وہ والی بات ہے کہ میں نے کہا ہر چیز کو بہت ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی مطلب یعنی اس کو آپ ذرا سے بھی آپ کو سہولت مل رہی ہے اس کو فوراً وہ کر لے لے اس کو نا، اور کہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم تو گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہے ہو سکتا ہے، لیکن اس جیسے کنڈیشن اب ایک سچویشن میرے ذہن میں آئی ہے آپ کی بات سے، یہ جیسے نہیں پانی وانی آس پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت بارش ہو رہی ہے اور آپ نہیں نکل سکتے گاڑی سے، ٹھیک ہے نا، تو اب اس میں تو واقعی میں پھر بندہ کیا کرے، آس پاس نکل کے بھی نہیں جا سکتے، تو آپ بیٹھے ٹریفک بھی تو سم ایسا جام ہو جاتا ہے نا کہ آپ بالکل ہی نہیں آپ کی نہیں گاڑی نہیں 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 بابا جی، اس میں بھی اتر کے کونے میں جا کے جگہ ہوتی ہے فٹ پاتھ پہ. صحیح صحیح زیادہ اچھی بات ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے. کر سکتے جب ہم کرنا چاہتے ہو بابا جی تو ہم عورتیں کیا نہیں کر لیتی ہیں کر بتائیں. سکتے، صحیح ہاں بات ہے، صحیح ہاں، بات ہے. جب مظلوم بننا ہوتا ہے نا تو ایسا مظلوم بنا ہے ہم بیچاری ہے، مرد دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ، باقی جگہ نہیں ہوتا. اب یہی میں کہہ رہی ہوں باقی چیزوں کے لیے تو بڑا ایزی لیتے ہیں نا کہ ہاں بھائی ٹھیک سب چل رہا ہے، لیکن نماز کے لیے نہیں، اچھا یہاں پہ تو اس کو نماز نا ایسا ہوگی. کرتے ہیں نا، آپ نے یہ اچھا ٹاپک نکالا ہے نا، اس کو میں تھوڑا سرچ کرتی ہوں کہ اسکالرز اس پہ کہتے کیا ہیں کہ عورت کے لیے بہتر ہے ہاں گاڑی کرو میں کرو کرو بڑا پیدل. اچھا ہے کیونکہ یہ بڑا ایک ہاں مسئلہ رہتا ہے یار، اسپیشلی ہمارے پاکستان میں تو بہت، باہر کہیں ہم جائیں تو ذرا سی پرابلم نہیں ہوتی، یقین کرو. اب تو خیر پاکستان میں بھی کچھ ایسی مال وغیرہ ہیں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے الحمدللہ کہ انہوں نے نماز کی اتنی اچھی پلیس بنا دی ہے، اور یہ کرنا چاہیے، ٹاپ بالکل پرائرٹی بالکل. بیسس پہ کرنا چاہیے، ہر جگہ ہاں، ہونا اور چاہیے. پارٹیسپینٹس بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا وہ چاہتے ہیں زیادہ پلیز بولتا ہے نا، ہاں میں بھی یہ اس کہوں میں گی کہ کم آتی ہے، زیادہ بولنا پڑ جاتا ہے. جی فرشیش، بتائیے. میں بھی یہ کہوں گی کہ اس پہ سرچ کرو، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہوگی اجازت، لیکن مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ اگر آپ ایسے بازار میں ہو جیسا مال وغیرہ نہیں ہے، جس میں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، دکان والا آپ کو جانماز تو پکڑا دیتا ہے، لیکن اس ٹائم وہاں پہ ہزارہ مرد کھڑے ہیں، آپ ان کے سامنے رکوع میں کیسے جاؤ گے؟ آپ کی ایک باڈی پوزیشن چینج ہوتی ہے، پھر آپ سجدے میں جاتے ہو، تو مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے کہ بھئی میں اب ان کے سامنے رکوع میں جاؤں اور سجدے میں جاؤں، اور مطلب کہیں اتنا وہ ہے کہ آپ کے پاؤں بھی نظر نہ آئے، اور مجھے بہت مشکل لگتا ہے. میں نے کافی جگہ نماز اکٹھی کی ہے، مطلب گھر آ کے میں نے عصر مغرب اکٹھی پڑھ لی ہے، تو اس لیے مجھے مشکل لگتا ہے کہ بہت چھوٹی دکانیں، ٹھیک ہے جا نماز دے دے گا دکان والا، جیسے عائشہ، یہ عائشہ عامر تھی نا جو بول رہی جی تھی جی پہلے، ہاں، مطلب پارک میں، اس میں تو جہاں بہت زیادہ مردوں کا رش ہے، مجھے وہاں رکوع میں جانا، میرے پرسنل بتا رہی ہوں، ہوٹلوں میں جس طرح آپ کسی ہوٹل میں گئے ہوئے ہو، آپ مانگ لو تو اتنا رش ہے، مطلب ہر جگہ مرد ہی مرد بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ، اور آپ ایک کونے میں، وہ کہتا ہے جی یہاں پڑھ لے، اب آپ کے پیچھے ہی مرد بیٹھا ہوا ہے، 8-10 مرد بیٹھا ہے، اور وہ سارا دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھی ہے، اور آپ رکوع میں ایک پوزیشن میں جاتے ہو جس میں آپ کی باڈی مطلب چینج ہوتا ہے آپ کا میں سمجھ اسٹرکچر. گئی، ہاں مریم وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا باڈی، میں سمجھ گئی، ہاں لیکن مریم تو مجھے پھر بھی لگ رہا ہے بندہ چل کے کافی دور، کتنا ہم چل سکتے ہیں، ہمیں تو بات ہے ہم چل سکتے وہ ہیں، تو ان کی بندہ وہ کوئی بات جگہ ٹھیک تو ہے کہ پھر بھی یہاں مل جائے. ٹرینڈ نہیں ہے، مطلب آپ نا رمضان میں بھی اگر کہیں کمبائن افطاری میں چلے جاتے ہو، مطلب رمضان میں بھی لوگوں نے عورتوں کے لیے ہوٹلوں میں جگہ نہیں بنائی ہوتی کہ جی چلو بھئی اب روزے میں تو ہر بندہ ہی پڑھتا ہے نمازیں. ہاں ہاں لیکن مجھے اس چیز میں ہے کہ ٹھیک ہے. کیسے میں ایک دکان پہ کھڑے ہو کے اور میں اس طرح رکوع میں چلی جاؤں، سجدے میں چلی جاؤں، پھر میں اٹھوں، اور یہ چیز چلیے مجھے تو میں اس پہ کرتی ہوں انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ سیشن میں نا کرتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ علماء اس پہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے صحیح ہے. اوکے پھر سیشن کریں. جی اور کوئی کچھ کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں بس میں کہہ ٹھیک رہی تھی اس پہ ضرور کرنے فرین، تاکہ یہ کہ تھوڑا سا یہ اچھے پوائنٹس کلیئر ہو جائیں گے سارے نا، کیونکہ یہ اکثر کچھ لوگوں کو پریشان بھی کرتی ہے، جیسے مریم کہہ رہی ہے نا، اسی طرح سے لوگ بہت سارے لوگ اس طرح سے کنفیوز بھی ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے بھی ہیں اس طرح سے آپ کی نماز نہیں ہوئی یا یہ نہیں ہوا، اکثر لوگ کہہ بھی دیتے ہیں نا کہ لوگوں کے سامنے آپ پڑھ رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، تو وہ پھر تھوڑا سا نا اچھا جی جی انشاءاللہ. وہ بیل بجی آ رہی ہے، میں چلو جاتی بھاگو ہوں. بھاگو. اوکے جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.